سکے، ارے اللہ والوں کے پاس چلا جا، جب وہ ہو کی ضربیں لگائے تو تو بھی لگانا، جب وہ رب سے معافی مانگے تو تو بھی مانگنا۔ جب اللہ کے ولیوں کی دعا کے ساتھ تیری دعا جائے گی تو رب کی رحمت کو کبھی یہ گوارا نہ ہوگا کہ اپنوں کی رکھ لے اور تیری لوٹا دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ولیوں کے دروازے کی طرف، بستی کی طرف رکھا، سفر اس کا جاری ہے، راستے میں موت آ گئی، مر گیا۔ دو پارٹیاں آ گئی ہیں، جنت والے کہنے لگے کہ توبہ کے ارادے سے ولیوں کے دروازے کی طرف جا رہا ہے، جنت میں جائے گا۔ دوزخ والے کہنے لگے 100 کا قاتل ہے، دوزخ میں جائے گا۔ اللہ پاک نے تیسری پارٹی بھیج دی، جاؤ جا کے دونوں میں فیصلہ کرو۔ تیسری پارٹی کہنے لگی فاصلہ نہ کرو، اگر ولیوں کے قریب زیادہ ہے تو جنت میں لے جاؤ، اور اگر سفر کم طے کیا اس نے تو دوزخ میں لے جاؤ۔ ادھر سے اللہ رب العزت کی ذات گرامی نے اپنی زمین کو حکم دے دیا، جو ولیوں والا در تھا اسے کہا کہ سکڑ جا، اور جو راستہ بھی طے کیا تھا اسے کہا کہ پھیل جا۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی بندہ میرے کسی ولی کے دروازے کی طرف آ رہا اور دوزخ میں چلا جائے۔ زمین سکڑ گئی، جب ناپی گئی تو ولیوں کا دروازہ قریب نکلا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یوں اس بندے کی بخشش ہوگی، اس بندے کی بخشش ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے۔ اب توجہ فرمائیں، میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی باتیں کہ جو شاید آپ لوگوں نے پہلے نہ سنی، سورہ یاسین کے اندر میرا رب ارشاد فرماتا ہے میں نے سورج کا بھی راستہ متعین کیا، چاند کا بھی راستہ متعین کیا، سورج کا بھی راستہ متعین کیا اور چاند کا بھی متعین کیا۔ ہر کوئی اپنے اپنے مدار کے اندر گھومتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنا راستہ چھوڑ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب صحابہ کا غار کے اندر لیٹے ہوئے تھے تو رب نے قرآن کے اندر آواز دی سورج ذرا کترا کے گزرنا، میرے ولی لیٹے ہوئے ہیں، تیری دھوپ انہیں تکلیف نہ دے۔ ارے مجھے بتاؤ کہ وہ اندر جو لیٹے ہوئے تھے وہ تو اللہ کے ولی تھے، باہر جو کتا بیٹھا ہوا تھا وہ تو اللہ کا ولی نہیں تھا، اسے کچھ چھڑے ڈال جاتا، اسے کوئی خوراک نہیں لاتا تھا وہاں نہیں۔ جب اللہ والے اٹھے تو وہ بھی اٹھا، تو خدا نے بتا دیا۔ اللہ والے جب اٹھے نا تو اللہ رب العزت کے وہ نیک بندے اٹھ کے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کتنی دیر ہم یہاں ٹھہرے۔ انہوں نے جب اپنی حالت دیکھی تو ایک کو تھوڑے سے سکے دے کر پیسے دے کر بازار میں بھیجا کچھ کھانے کے لیے دے گیا۔ کئی صدیاں گزر گئی، میں نے بتایا کہ 3 صدیاں اور 9 سال، 3 صدیاں اور 9 سال گزر گئے تھے۔ کئی حکومتیں بدل چکی تھی، کئی دور بدل چکے تھے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ جب وہاں گیا، جا کے بازار کے اندر اس نے سکہ دکھایا نا تو دکاندار سکہ دے کے کہنے لگا یہ تو فلاں دور کا کوئی خزانہ اس کے ہاتھ میں لگا، یہ فلاں دور کا کوئی خزانہ اس کے ہاتھ میں لگا۔ اسے پکڑا اور پکڑ کے تو وہاں لے گیا۔ مجھے یہ بتاؤ ایمانداری سے 309 سال تک بندے کا جسم سلامت رہتا ہے؟ بندے کے کپڑے سلامت رہتے نہیں نہ رہتے؟ قرآن گواہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ، وہ جو فرمایا ایک اللہ کا بندہ طور کی وادی کے اوپر کھڑا ہوا اور رب سے کہہ رہا ربے ارنی ربے ارنی ربے ارنی، یا اللہ 40 دن ہو گئے ہیں یہاں مجھے طور پہ آ کے خلوت میں بیٹھ کے تیری عبادت کرتے ہو، تجھ سے بات نہیں کرتے ہو۔ مولا تیری آواز میں اتنی لذت ہے، تیرے دیدار میں کتنی لذت ہوگی۔ اے کریم رب ربے ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور بات کرنے والے تھے خدا کے کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ ہم دکھا نہیں سکتے، بلکہ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا۔ اور اگر میں آپ کو عاشقوں کی بات بتاؤں تو رب نے کہا تھا موسیٰ مجھے یہ بتا کہ یتیم کا مال کھانا تیری شریعت میں جائز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مولا مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، تو کہہ رہا کہ یتیم کا مال کھانا۔ رب نے کہا موسیٰ بتا
ترین رب نے یتیم کا مال کھانا جائز ہے نہیں، فرمایا میرا دیدار بھی در یتیم کا حصہ، میرا دیدار بھی در یتیم کا حصہ۔ لیکن ہاں موسیٰ، میں اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، 9 بار تو نے بات کی ہے، تیری دعا کو آخرت کے لیے سٹاک کر لیتا ہوں۔ معراج کی رات جب مصطفیٰ مجھے دیکھ کر آئیں گے، چھٹے آسمان پہ تجھے کھڑا کر دوں گا، 50 نمازیں دے کر اپنے محبوب کو بھیجوں گا۔ تو نے 9 بار دعا کی ہے، 9 بار میرا محبوب تیری درخواست کے اوپر آتا رہتا ہے۔ وہ جلوے جو طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو نظر نہ آئے، وہ جلوے روح مصطفیٰ کے اندر چھٹے آسمان پہ نظر آئے۔ اور پھر وہ جو فرمانی ہے قرآن کے لفظ اللہ تعالیٰ کے، جب اس نیک بندے نے اور بلکہ خدا کے کلیم نے جب کہا کہ کریم رب صبر نہیں، اللہ پاک نے فرمایا اچھا میں ایک نور کی تجلی ڈالتا ہوں، اگر تو اسے دیکھ لیا تو فسوف ترانی، قرآن کے لفظ ہے، میں تجھے اپنا دیدار کرا دوں۔ تو قرآن کی لفظ یہ ہے کہ فجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ مجھے یہ بتاؤ پتھر سخت ہوتا ہے یا بندہ سخت ہوتا ہے؟ بولو یار، پتھر سخت ہوتا ہے۔ اور مجھے یہ بتاؤ اگر آگ لگے پتھر پہلے جلے گا یا یہ کپڑے پہلے جلیں گے؟ کپڑے پہلے جلیں گے۔ لیکن قرآن گواہ ہے کوہ طور پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا تھا، وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام کے تن کے اوپر لگا ہوا کپڑا بھی نہیں جلا تھا، آپ کے تن کے اوپر لگا ہوا کپڑا بھی نہیں جلا تھا۔ ارے خدا کی عزت کی قسم تم یہ بات کرتے ہو، حضرت یوسف علیہ السلام آپ اور آپ کے والد محترم دونوں خدا کے نبی ہیں، دونوں اللہ پاک کے نبی ہیں۔ قرآن گواہ ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، رو رو کے آنکھوں کا نور چلا گیا یوسف کی محبت میں، یوسف کی محبت میں رو رو کے آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اور جب مصر کے بازار کے اندر بھائیوں کی تعارف ہوا، پہچان گئے کہ یہ تو ہمارا بھائی یوسف ہے، جب پہچان گئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا میرے باپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے تیری محبت میں رو رو کے اندھا ہو چکا، تیری محبت میں رو رو کے اندھا ہو چکا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا بھیجا تھا؟ آپ نے اپنا کرتا اٹھایا، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، اے میرے تن کے ساتھ لگا ہوا میرا یہ کرتا لے جاؤ، فألقوه إلى وجه أبي يأتي بصيرا، یہ کرتا جا کے تو میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ اب توجہ فرمانی ہے چھوٹی سی بات کی طرف، ادھر سے مصر سے یوسف علیہ السلام کا کرتا چلا اور کنعان کے اندر حضرت آپ کے والد محترم بیٹھے ہوئے، کنعان کے اندر بیٹھے بیٹھے قرآن کے لفظ ہے، آپ کے والد کہتے لگے لوگوں اتنی عاجز ریحا یوسف، آج یوں لگتا ہے جس طرح میرا اتنے سالوں کا گم شدہ بیٹا یوسف مل گیا ہے۔ باپ کے تار دل کے تار بجنے لگے، باپ کے دل کے تار بجنے لگے، اور جب بیٹوں نے آگے وہ قمیص ڈالی تو آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندے، ارے مجھے اتنا ایک مسئلہ چھوٹا سا بتا دو، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارک ہر مولوی بیان کرتا، ہر مطلب فکر والا بیان کرتا، کہتا ہے کہ لوگوں آقا علیہ السلام کی حدیث ہے النظر الی وجہ ابیک ووالدیک او کما قال علیہ السلام لک حج مبرور، کہ تیرا تیرے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا حج قبول کا ثواب، تیرا تیرے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا حج قبول کا ثواب ہے۔ مجھے بتاؤ شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ ماں نمازی ہو تو تب اس کو عادت کرنا؟ مجھے